سر اچھے مارکس کی اگر ہم بات کریں تو ایوریج جو اچھے اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں وہ کہاں تک آ جاتے ہیں مارکس؟ ریٹن کے اچھے مارکس ایک طرح سے گارنٹی بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ایلوکیشن کا۔ یہ جو ریٹن ایگزام ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کس طرح سے ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے اکارڈنگ ٹو پیپر مینیج کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو، بار بار ٹیسٹ دیں، بار بار ٹیسٹ دیں۔ سبجیکٹو کے اوپر سارا ٹائم صرف کر دیتے ہیں اور آبجیکٹو کو اگنور کرتے ہیں۔ جو 20 نمبر کا آبجیکٹو ہے وہ ایسی ڈز دیتا ہے جو کہیں کور نہیں ہو پا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں علی رحمان خالد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ سی ایس ایس کے جو ریٹن ایگزامینیشن ہے اس کے حوالے سے ہم ایک مکمل تفصیلی گفتگو کر سکیں، اور ہمارے پینل پہ جو آج مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو آپ سنتے رہتے ہیں، ان کی کئی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں۔ سی ایس پی آفیسر ہیں عاصم رضا صاحب، تو یہ فاؤنڈیشن کا حصہ بھی ہیں، آتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ سی ایس ایس کی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جو ریٹن ایگزام ہے سی ایس ایس کا، اس کی اہمیت اور اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ریٹن ایگزامینیشن ہے اس پہ عام طور پہ سیکنڈ یا تھرڈ کہہ لیں کہ ٹائم پہ جا کے بات کی جاتی ہے، لیکن فرسٹ ہینڈ اس پہ بات نہیں ہوتی۔ تو جو ریٹن ایگزامینیشن ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے علی کہ سی ایس ایس کا اوور آل جو امتحان ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ 1200 نمبر کا ریٹن امتحان، ریٹن ایگزامینیشن، اس کے بعد میں 300 نمبر کا انٹرویو۔ صحیح۔ اب یہ جو ریٹن ایگزامینیشن ہے اس کی تیاری بچے نے پورے 1 سال کے اندر کی ہوتی ہے۔ صحیح۔ پورا سال وہ اس کی تیاری کر رہا ہے، ایگزامینیشن ہال کے بیچ میں بیٹھ کے ان پیپرز کو اس نے دینا ہے، اور 3 گھنٹے اس کے پاس اویلیبل ہیں ہر پیپر کو حل کرنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا امتحان ہے جس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں، 300 نمبر کا امتحان، 5 لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے، انٹرویو پینل، لائٹیں جل رہی ہوں گی، پریشر ہوگا اور بہت سارے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو پہلا پورشن ہے امتحان کا، اس کے بیچ میں جو بچہ ہے، جو ایسپائرنٹ ہے، اس کا کنٹرول ریلیٹیولی زیادہ ہے دوسرے آدھے گھنٹے کی نسبت جب اس نے انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اب جو بچے سی ایس ایس کر کے اچھی پوزیشنز لینا چاہتے ہیں انہیں ہمیشہ سے میں یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ یار اگر آپ نے اچھی جگہ پہ، اچھی گروپ کے اندر آپ نے آنا ہے تو ٹوٹل فوکس اپنا ریٹن ایگزامینیشن کے اوپر ایک دفعہ جو ہے وہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 600 نمبر تو پاس ہونے کے لیے چاہیے نا۔ بالکل۔ اگر اگر ایک بچے نے 700 نمبر لیے ہوئے ہیں، 700+ نمبر جو ہیں اس نے لیے ہوئے ہیں، وہ اتنے نمبر لے کر گیا ہوا ہے، یہ اچھے کنسیڈر ہوتے ہیں؟ یہ اچھے ہیں، مطلب 700+ اچھے نمبر ہیں، یہ اچھے نمبر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرویو میں اس کے ساتھ ہاتھ ہو جانے کے چانسز ریلیٹیولی کم ہیں، کہ وہ گھبرا جائے، کسی سوال کا جواب نہ دے پائے، مطلب اس کے پاس کوشچن موجود ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی بچہ بالکل ایک تھریش ہولڈ کے اوپر 625، 30، 40 نمبر لے کر اگر پینل میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کے امکان زیادہ ہیں 2-3 آنسر غلط دیے، 2-3 جگہوں پہ غلط ہوا تو وہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ریٹن کے اچھے مارکس ایک طرح سے گارنٹی بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کی ایلوکیشن کا، ایسپائرنٹ کی ایلوکیشن کا، کہ کوئی نہ کوئی گروپ ایٹ لیسٹ اس کو ضرور مل جائے۔ سر اچھے مارکس کی اگر ہم بات کریں تو ایوریج جو اچھے اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں وہ کہاں تک آ جاتے ہیں مارکس؟ اچھا یار، یہ ویری کرتا ہے ایئر ٹو ایئر۔ صحیح۔ کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جس میں جو پیپر کو جو ایگزامینر مارک کر رہے ہیں وہ بڑی سختی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر ان سالوں کے بیچ میں 600، 70، 80، 65 یہ اچھے نمبر گنے جا رہے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے اچھے ایوریج نہیں، اچھے نمبر ہیں، جی، جن کے اتنے نمبر ہیں وہ اچھے ٹاپ گروپس ان کو جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ سالوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، مطلب اس میں 725، 25، 30 تک بھی نمبر آ رہے ہوتے ہیں۔ سو بیسیکلی ڈپینڈ اس کے اوپر کرتا ہے۔ لیکن اگر میں ویسے اگر آپ کو بتاؤں، مطلب 2009 میں نے سی ایس ایس کیا، اس کے بعد سے لے کر 2022 تک کے پیپرز کا انالیسز کرتے ہوئے اگر آپ کو میں بتاؤں تو 700 تک کی جو فگر ہے وہ ٹچ کرنی چاہیے ایک بچے یا بچی کو۔ اور اس کے لیے پھر ہم کرائٹیریا یہ رکھتے ہیں کہ جو آپشنلز ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم 400 نمبر وہاں سے بچا لے، اور جو 300 نمبر ہیں وہ
जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ले। सर ये जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें टाइम मैनेजमेंट इसकी कितनी अहमियत है और किस तरह से टाइम को डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू पेपर मैनेज किया जाए? यार गेम ही इसकी है, ठीक है। मतलब 3 घंटे का इम्तिहान है और मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि कोई 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो जब कमरा इम्तिहान से निकलते हैं ना तो पैडी उन्होंने शक्ल बनाई हुई होती है और ये रोते हुए आ रहे होते हैं कि जी हमारा चौथा सवाल या 5वां सवाल या रह गया या हम उसको जो है वो अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर सके। अच्छा होता अब क्या है, होता देखें क्या है, होता ये है कि क्वेश्चन पेपर बच्चे के सामने आता है, बच्चा उसको पढ़ता है, उसमें से कोई एक आधा सवाल उसको बड़ा अच्छा आ रहा होता है, ठीक है। और अब वो शिद्दत जज्बात में उस पहले सवाल को पकड़ता है, उसको हल करना शुरू करता है। अब सवाल करने का जो आइडियल टाइम है आपके पास वो 35 मिनट है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। लेकिन बच्चा तो चूंकि शिद्दत जज्बात से मगलूब हुआ है, वो तमाम का तमाम नॉलेज झाड़ने की कोशिश करता है पहले सवाल के बीच में, और पहला सवाल जो है वो कहीं जाके 1.25 घंटे में लिख लिख के पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो 18 शीटें भरता है और 1.25 घंटा लग जाता है पहला जो सवाल है उसको ख़त्म करने में। अब पहले सवाल में अगर फ़र्ज़ करें कि उसने 2 नंबर ज़्यादा ले भी लिए या 3 नंबर ज़्यादा ले भी लिए, तो उसकी वजह से जो बाकी सवालों के टाइम पे उसने इंक्रोचमेंट की है वो चीज़ तो कभी भी कवर नहीं होगी ना, उसमें ज़्यादा मार्क्स कम होंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है बच्चे के ज़हन में ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आधे घंटे में ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। मासवाए ऐसे के या जो इंग्लिश का दूसरा पेपर है उसके आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद जो 2.5 घंटे अवेलेबल हैं उसमें 35 मिनट से ज़्यादा आपके पास टाइम है ही नहीं कि आपने किसी सवाल को देना है, ठीक है। 35 मिनट टाइम दे और आखिर 10 मिनट जो है आप पढ़ने के लिए रख लें, बस इससे बियॉन्ड ना जाएं। 36वां मिनट अगर कोई बच्चा या बच्ची ले रहा है तो उसका मतलब है कि बाकी सवालों का वो टाइम खा रहा है। ये इंप्रूव कैसे होगी? प्रैक्टिस के थ्रू इंप्रूव होगी, वरना खाली सोच के या ये फैसला करके कि जी मैं ऐसा नहीं करूँगा, इट रेयरली हैपन्स। अगर आप चाहते हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो, बार बार टेस्ट दें, बार बार टेस्ट दें, सवाल देखें पास पेपर से। अभी जो बच्चे हैं, जो हम बच्चे हमें सुन रहे होंगे, वो अपने घड़ी सामने रखें, स्टॉप वॉच सामने रखें, उसको ऑन करें और 34 मिनट 59 सेकंड से पहले इसको जो अपने सवाल को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर लें। अगर कर लिया तो फिट है। अच्छा सर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ये जो 2 पेपर हैं इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? ज़ाहिर है सब्जेक्टिव की मेरे ख्याल में, और दूसरा जो है मार्क्स किस में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं? अच्छा इसमें भी यूँ समझ लें कि एक मिथ है या एक ट्रिक है। वो होता ये है कि बच्चे सारा साल जो है वो रगड़ा लगाते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। नॉर्मली हमारे जो पेपर्स हैं 6 ऑप्शनल्स के और उसके बाद में कंपलसरी के 4, उसमें जो तकसीम है नंबरों की वो यूं है कि 80% नंबर हैं सब्जेक्टिव के, सही 100 में से 80 नंबर का सब्जेक्टिव है और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। बच्चे बच्चियाँ क्या करते हैं, वो सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं और इधर से किताबें पकड़, उधर से पकड़, सारा जोर उन्होंने सब्जेक्टिव के ऊपर लगाया होता है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर इग्नोर्ड रहता है, उसके ऊपर जितनी अहमियत उसको जितनी दी जानी चाहिए, मैंने कोई कम ही बच्चे देखे हैं कि वो उसको इतनी अहमियत दे रहे होते हैं। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या है? अगर आप गौर करें, सब्जेक्टिव में आपने फ़र्ज़ करें कि कोई बहुत अच्छा अगर सवाल कर दिया, बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा सवाल कर दिया, तो आपको फ़र्ज़ करें 11 नंबर मिल रहे हैं, और आपने थोड़ा सा मुनासिब लेवल का किया तो आपको 9 या 10 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि एक सवाल के बीच में कोई एक आधे नंबर का फ़र्क पड़ रहा होता है। जब आप सब्जेक्टिव के ऊपर सारा टाइम सर्फ कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करते हैं, तो जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो ऐसी डज देता है जो कहीं कवर नहीं हो पा रही होती। ऑब्जेक्टिव अगर आपने अच्छा तैयार किया होगा तो 18 नंबर आएंगे, अगर आपने अच्छा तैयार नहीं किया होगा तो 2 नंबर आएंगे। अब आप देख लें कि ये 16 नंबर का जो गैप है ये कभी भी सब्जेक्टिव के थ्रू कवर नहीं होगा। तो इस जो सवाल का जवाब देते हुए बच्चों को हमारा जो मैसेज है वो ये है कि जब आप प्रेपरेशन के फेज में हैं तो ऑब्जेक्टिव को उतनी ही लिफ्ट करवाएं जितनी आप सब्जेक्टिव को करवा रहे हैं। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दूसरे बच्चों से जो आप आगे निकलेंगे वो अपने ऑब्जेक्टिव की बुनियाद के ऊपर आगे निकलेंगे। एवरेज बच्चा 13 नंबर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो 2 नंबर लेगा, जिसने अच्छी तैयारी की है वो 18 नंबर आराम से ले सकता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 18 नंबर लें 20 में से। सर, बहुत सारे लोगों को CSS का जब एग्ज़ाम वो दे रहे होते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन की समझ नहीं आती
یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور اس کا کوئی غلط آنسر کر آتے ہیں، یا بہت لینتھی جیسے آپ نے بھی بات کی، یا شارٹ لکھاتے ہیں، تو اس کو سمجھنا یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سی ایس ایس کا امتحان ہے اس میں سوال دینے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے. ایگزامینر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے صحیح. اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد میں ایک سوال ریز کرتا ہے، کویسچن ہوتا ہے اس کا. نارملی بچے کیا کرتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد اس ٹاپک پر انہوں نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو چھاپ کے آ جاتے ہیں. صحیح. مثال دیتا ہوں، تمام بچے تیاری اس ٹائم کر رہے ہوں گے پاکستان کے بیچ میں جو اکنامک ٹرموائل ہے، اکنامک جو ہماری پرابلمز ہیں اور ایشوز ہیں، ہر بچہ تیاری کرتا ہے. اب اس اکنامک ایشو کے اوپر ٹاپک ایک ہے، 150 طرح سے سوال آ سکتا ہے. وہ کسی جگہ پہ جو ایگزامینر ہے وہ پوچھے گا کہ اکنامک ایشوز کیوں ہیں پاکستان کے، اس کا سوال یہ ہے کیوں ہیں. کسی جگہ پہ پوچھے گا کہ ان کو ہم حل کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کسی جگہ پہ کچھ اور چیز پوچھے گا، کسی جگہ پہ کچھ اور چیز پوچھے گا. یعنی اس کا فوکس جو ہے وہ بدلے گا. لیکن بچوں نے تو چونکہ ایک کتاب سے پڑھا ہوا ہے یا کچھ نوٹ سے پڑھا ہوا ہے، اور ان نوٹسز کے بیچ میں جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک بیلنس وے میں دی ہوتی ہیں، تو بچہ سوال کی ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھتا. اسپیسیفک آنسر، بالکل اسپیسیفک، مطلب وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے. تو اس کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سوال کو پڑھیں تو اس کے اوپر انڈر لائن کر دیں کہ سوال کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کو انڈر لائن کریں. اور جب آپ آنسر دینے لگے ہیں، اپنا آنسر جب آپ کرافٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 80% ویٹ ہونا چاہیے جو چیز پوچھی گئی ہے اس کا، 20% ہو اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس کا. اور یہاں پہ لوگ میرا خیال ہے 50-50 یہیں پہ مار کھاتے ہیں. وہ جو نہیں بھی پوچھا گیا اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر فرض کریں کہ میں آپ کو اپنے گھر دعوت دوں مینگو پارٹی کے اوپر، تو اس میں آپ یہی ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ گھر کے بیچ میں جو ٹیبل سجی ہوئی ہوگی اس میں اگر کوئی دوسرے پھل ہیں تو جو میجورٹی ہے وہ آموں کی ہوگی. آم کی ایک قسم ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے. ایک دوسری دعوت میں کسی کو دوں اگر فروٹ پارٹی کی، اس کے بیچ میں آم ہوگا لیکن آم کی ایک ورائٹی ہوگی، باقی دوسرے پھل ہوں گے. ایسا ہی ہے نا جی. تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جو سی ایس ایس کا امتحان ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ فروٹ پارٹی کے اوپر گئے ہوئے ہیں یا مینگو پارٹی کے اوپر گئے ہوئے ہیں. اگر مینگو پارٹی کے اوپر ہیں تو آپ کا تمام فوکس جو ہے وہ مینگو کے اوپر، اس کی ڈفرینٹ اقسام کے اوپر ہوگا. اگر فروٹ پارٹی کے اوپر گئے ہوئے ہیں تو مینگو اس میں شامل ہوگا لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. اچھا سر، پریزنٹیشن جو ریٹن ایگزامینیشن ہے اس میں پریزنٹیشن کی کتنی اہمیت ہے اور اس میں زیادہ تر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ دیکھیں پریزنٹیشن کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی شادی کے اوپر صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہننے کی. مطلب آپ کسی شادی پہ انوائٹڈ ہیں اور آپ اس کے اوپر روٹین والے عام کوئی پیڑی سی شکل والے کپڑے پہن کے چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو گاڑی اندر نہیں گھسنے دے گا. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہے نا جی. پریزنٹیشن نظر آنے والی چیز ہے. سب سے پہلے ایگزامینر کو جو چیز نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے سوال کے جواب میں جو چیز پیش کی ہے وہ پیش ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں. آپ ریسٹورنٹ کے اوپر جاتے ہیں، چکن کڑھائی کا اور باقی کھانوں کا آرڈر کرتے ہیں، خود بتائیں اگر گندے سے برتن میں گندے سے طریقے سے سرونگ ہو کے آ جائے آپ کو کیسی فیل آ رہی ہو؟ دل کر رہا ہوگا کھانے کا؟ نہیں. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. آپ نے بہت اچھی کوالٹی کا کھانا بنایا ہو، اگر برتن گندے ہوں گے، اچھی ترتیب سے نہیں رکھا گیا ہوگا تو جو کھانے والا ہے وہ کبھی بھی امپریس نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر ایک بچے یا بچی نے بہت اچھی کوالٹی کا کویسچن کیا ہے، آنسر دیا ہے، اس کی لکھائی گندی ہے، اس نے اپنی شیٹس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوا، اس نے حاشیہ نہیں چھوڑا ہوا، اس نے مارکر کا استعمال نہیں ہے، کٹنگ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ ہر سوال میں کم سے کم 2 سے 3 نمبر کم لے گا باقی بچوں کی نسبت. یعنی سیم مٹیریل اچھی پریزنٹیشن میں جائے گا تو 2-3 نمبر زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، گندی میں جائے گا 2-3 نمبر کم ہوں گے. اب اس کو ذرا ملٹیپلائی کریں، 2 نمبر کو آپ ملٹیپلائی کریں 4 سوالوں سے، اس کا مطلب ہے کہ ہر پیپر میں کم و بیش 8 نمبر کا فرق پریزنٹیشن کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یہ میں نے بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ پڑ جاتا ہے. اب 8 نمبر کا ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے ایک پیپر میں، اس کو ملٹیپلائی اگر ہم 12 سبجیکٹ سے کریں یا 10 سبجیکٹ سے کریں تو یہ 80 نمبر کا فرق ہے. یعنی ایک بچہ جو ایلوکیٹ ہو رہا ہے اور ایک بچہ جو ایلوکیٹ نہیں ہو رہا وہ اپنی پریزنٹیشن کی وجہ سے ہے. اور یہ چیز جب ایسے کے اندر جاتی ہے
تو ایک بچہ یا بچی جس نے جتنی مرضی اچھی انگریزی لکھی ہو، فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوں، اگر اس کا ایسے پڑھا ہی نہیں جا رہا وہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا. سر آنسر کی کوالٹی، جو بھی سوال پوچھا گیا، ایک تو آپ نے بھی پہلے بات کی ریلیونس کی کہ وہ اس سے ریلیونٹ ہو، آپ رینڈم انفارمیشن نہ لکھیں اس میں، تو اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے آنسر کی؟ ہاں دیکھیں، مختلف چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو جواب ہے وہ کوالٹی اس کی بہتر ہو سکتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، سوال آیا پاکستان کے اکنامک حالات کا، پیپر آنے والے ہیں، ہاٹ ٹاپک ہے، اس لیے اس کی مثال میں دے رہا ہوں. ایک بچہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اچھا ہم نے فلاں ملک سے اتنا قرضہ لیا ہوا ہے، ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بھی ڈاؤن جا رہی ہے، ہماری GDP بھی ڈاؤن جا رہی ہے. ایک بچہ اس نے خالی اتنی باتیں کی. دوسرے بچے نے ڈیٹا دیا اور فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں. وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ جو ریٹ ہے وہ بنگلہ دیش کا اتنا ہے اس ٹائم کے اوپر، انڈیا کا اتنا ہے، پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ فال کر رہا ہے. پاورٹی ریٹ ہمارا اتنا ہے، اتنے لوگ ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، بنگلہ دیش کے اتنے ہیں، چائنا کے اتنے ہیں، فلاں ملک کے اتنے ہیں. IMF کی ہماری اکانومی کے حوالے سے یہ ان کے تحفظات ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں. ورلڈ بینک ہماری اکانومی کے حوالے سے رپورٹ میں یہ کہتا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ سننے میں کس بچے کا جواب اچھا لگ رہا ہے؟ جو سیکنڈ والا ہے. اوبیسلی اس میں جس بچے نے زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں، زیادہ اس نے اسپیسیفک ہو کے بات کی ہوئی ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ بچہ زیادہ نالج رکھتا ہے. تو جو آنسر کے اندر مٹیریل ہے اس کی کوالٹی پیورلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا اسپیسیفک ہیں اپنے جواب کے اندر. کبھی بھی آپ نے جنرل انداز میں بات نہیں کرنی. پاکستان میں غربت کیوں ہے یہ کسی دہی بھلے بیچنے والے سے پوچھیں، وہ بھی بتانے کی کچھ کوشش کرے گا، لیکن آپ کا جواب ایک اکانومسٹ کا جواب ہونا چاہیے، ایک ایسے بچے کا جس کی اکانومی پہ گرپ ہے، کمانڈ ہے. آپ اکانومی کے فیکٹس اینڈ فگرز کو کوٹ کریں، اکانومی کی ٹرمینالوجی کو کوٹ کریں، کمپیریزنز کوٹ کریں، گراف بنائیں، شیڈولز بنائیں. اگر ڈیفینیشن دینی ہے تو بچے سورسز کی دیں. تو یہ وہ تمام طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ کا جو جواب ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا باقیوں کی نسبت. سر گرافس اور ٹیبلز ان کی وجہ سے کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ. صحیح. دیکھیں، ایک تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز دے ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ 20,000 بچہ پیپر میں بیٹھا ہوا ہے، گرافس کی وجہ سے، ٹیبل کی وجہ سے، نقشوں کی وجہ سے ویسے ہی پیپر بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. یہ ساری گیم جو ہے یہ ایگزامینر کو اٹریکٹ کرنے کی ہے. آپ نے ایگزامینر کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ساتھ والے سے اچھے ہیں، پہلے والوں سے اچھے ہیں اور بعد والوں سے اچھے ہیں. سمپل، اس کو کنونس کرنا ہے. ایگزامینر پیپر پڑھتا ہوا آ رہا ہوگا، اس نے کسی بچے کے سوال پہ 8 نمبر دیے ہوں گے، کسی پہ 9 دیے ہوں گے، کسی پہ 10 دیے ہوں گے. آپ کی کوشش کیا ہے کہ آپ نے 11 نمبر لینے ہیں، اور اس کے لیے ہر وہ حربہ جو اس کو امپریس کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے. گراف، شیڈول، ٹیبل، نقشے، یہ تمام کی تمام چیزیں ریلیونٹ ہیں اور ہونی چاہیے. سر آؤٹ لائن کی کتنی امپورٹنس ہے جب آپ کنٹینٹ اپنا کرافٹ کرتے ہیں، اس میں آؤٹ لائن کی، اور اس کو کیسے بناتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، گھر بناتے ہوئے نقشہ بنانے کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت زیادہ. کیوں؟ اس کے بغیر آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے. یہ نقشے کے اوپر آپ کا گھر کھڑا ہوگا. بالکل ایسے. اسی طریقے سے آؤٹ لائن کے اوپر آپ کے سوال نے کھڑے ہونا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آؤٹ لائن آپ سے صرف مانگی ایسے میں جاتی ہے اور کسی جگہ پہ مانگی نہیں جائے گی، لیکن آپ نے دینی ہر جگہ پہ ہے، اور ڈیٹیل میں نہیں. بس اگر آپ پاکستان افیئر کا سوال کر رہے ہیں تو 4-5 جو مین پوائنٹس ہیں وہ صرف آپ آؤٹ لائن کے طور پہ اس کو مینشن کر دیں. ایگزامینر کو وہ دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کون کون سی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ آؤٹ لائن کو جب دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ ارریلیونٹ نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے پہلی بات یہ کر لی ہے، اب دوسرے حصے میں کس چیز پہ بات کرنی ہے، تیسرے حصے میں کس چیز کے اوپر بات کرنی ہے. تو آؤٹ لائن ضرور دینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگر کسی کو جواب نہ آتا ہو کسی بھی کویشچن کا تو وہ وہاں پہ کیا کرے، اور آغاز کون سے سوال سے کرنا چاہیے؟ مطلب پہلے کن سوالوں کو اٹیمپٹ کرے؟ اوکے. سوال کا جواب اگر نہیں آتا، اچھا اگر سبجیکٹو پورشن ہے، سوال کا جواب اگر نہیں آتا تو تب بھی جواب دینے کی کوشش ضرور کرے. بلینک نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. خالی نہیں چھوڑنا. مطلب میں نے 4تھا سوال نہیں کیا یہ کہہ کے واپس نہیں آ جانا، وہ تو مجھے آتا نہیں تھا. کچھ نہ کچھ ضرور کریں. کویشچن لکھیں، کوئی آؤٹ لائن بنانے کی کوشش کریں، کوئی ڈیفینیشن دینے کی کوشش کریں، کوئی ریلیونٹ چیز لکھ دینے کی کوشش کریں. کوئی ایک آدھا نمبر آپ کو مل ہی جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اٹیمپٹ کر لینی چاہیے. اچھا پھر دوسرا آپ نے پوچھا کہ کون سا سوال پہلے کرنا چاہیے، غالباً یہ سوال آپ کا. جی بالکل. جو سب سے اچھا آتا ہے.
جو سب سے اچھا آتا ہے. ایگزامینر آپ کے پیپر کو جو ہمیشہ پڑھے گا وہ شروع سے پڑھے گا, آپ نے جس طرح دیا ہوا ہے کویسچن, اور جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے آپ اس سے شروع کریں. اور اب اس کے بیچ میں صرف ایک چیز کو خیال کرنا ہے جو میں نے پہلے بتا دی, کہ سب سے اچھے سوال کو کرتے ہوئے ٹائم 36واں منٹ نہیں لینا. صحیح. آپ نے اس بیلنس کو جو ہے وہ ہمیشہ جو آپ نے مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, رائٹنگ کی کتنی اہمیت ہے اس ریٹن ایگزامینیشن میں؟ بہت زیادہ. دیکھیے جس طرح پریزنٹیشن والے آپ کے سوال میں نے بتایا تھا, جی سر. اور رائٹنگ تو پریزنٹیشن کا بہت ایک اہم پارٹ ہے. اچھا, اب بچوں کی رائٹنگز میں 2-3 طرح کے ان کے پرابلم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے. صحیح. انہوں نے کہیں دیکھا ہوا ہے کہ جی ڈاکٹر بھی تو نسخہ لکھتا ہے نا, تو جو پرسکرپشن والا ہے وہ پڑھ کے دوائی دے ہی دیتا ہے, تو ہمارا بھی جو ایگزامینر ہے وہ پڑھ ہی لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر کا نسخہ پرسکرپشن والا اس لیے پڑھ لیتا ہے کہ اس کو روزی ملنی ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا, اس میں دوائی بیچے گا تو پیسے ملیں گے. تو وہ جو بھی ہو وہ کوشش کرے گا, اندازہ لگائے گا, اور تجربہ بھی اس کو اتنا ہو گیا ہے, وہی میڈیسنس کے نام پڑھ پڑھ کے اس کو پتہ ہے کہ جو یہ پیناڈول لکھا ہوا ہے اور ایسی چیز کچھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ایگزامینر کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے پیپر میں, تو وہ کیوں آپ کو زبردستی ڈھونڈ کے پاس کرے. آپ نے کتنی محنت کی ہے, آپ پہ کتنی لوگوں کی نظر ہے, آپ کی شادی CSS ہونے پہ اٹکی ہوئی ہے یا نہیں اٹکی ہوئی, اس کو تو اس چیز کی نہ پرواہ ہے. اس نے جیسے ہی ایک پیپر کو چیک کیا, اس کو جتنے پیسے ہیں وہ مل جانے, اور جتنا جلدی اس سے جان چھڑا لے گا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے اس کے لیے آسانی جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. اگر آپ کا پیپر اچھی لکھائی میں نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایگزامینر کو ایک موقع دیا ہے. کس چیز کا؟ مینو فیل کر. صحیح. موقع دے دیا آپ نے اس کو کہ مہربانی کریں مجھے فیل کر دیں اور اگلا پیپر چیک کر لیں. یہ اہمیت ہے اس کی لکھائی کی. اچھا, اب لکھائی میں پرابلمس کیا آتے ہیں؟ کوئی 2-3 طرح کے پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ بچے لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا ایک جو حرف ہے وہ لیفٹ ٹلٹڈ ہے, یعنی کہ اگر میں اپنا نام لکھوں عاصم تو 3 طرح سے لکھ سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے لفظ لیفٹ ٹلٹڈ ہوں سارے, ASIM. ایک یہ کہ سارے 90 کے اینگل کے اوپر جو ہے وہ ریکٹڈ ہیں. تیسرا یہ کہ رائٹ ٹلٹڈ ہے. اب اگر لیفٹ ٹلٹڈ ہیں تب بھی صحیح ہے, اوپر ہیں تب بھی صحیح ہے, رائٹ ہے تب بھی صحیح ہے, لیکن بچے مکس اپ کرتے ہیں. عاصم کا A لیفٹ ٹلٹڈ ہوگا, S جو ہے وہ رائٹ ٹلٹڈ ہوگا, I اوپر ہوگا. ایسی کھچڑی پکی ہوئی ہوگی کہ لکھائی آپ کی گندی لگنے لگ پڑے گی. یہ پہلی غلطی ہے جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری غلطی, عاصم کو جوڑ کے لکھیں گے اور اس کے بیچ میں I ٹوٹل مس ہوگا, کھا گیا ہوں گے. AS کے بعد میں M ہوگا اور ان کا دل کر رہا ہوگا کہ M کے بیچ میں سے ایگزامینر خود ہی I ڈھونڈ لے کہ I بیچ میں کے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ لفظوں کو کھا جائیں گے جوڑتے ہوئے. تیسرا یہ ہے کہ وہ کٹنگ کرتے ہیں, کٹنگ کریں گے, اوور رائٹنگ کریں گے, پورا سوال لکھ دیا, درمیان میں کر کے خیال آیا یار علامہ اقبال کا تو شعر مس ہو گیا, تو وہ یوں ایک شہباز بنا کے انہوں نے علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ بیچ میں ٹانگنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کریں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد لفظوں کے درمیان جو ہے وہ گیپ نہیں ہے. عاصم رضا از اے ٹیچر, تمام لفظوں میں ایک جیسا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر کسی جگہ پہ زیادہ ہے کسی جگہ پہ کم ہے اچھا نہیں ہوگا. پیراگراف میں اگر اسپیس مناسب نہیں ہے یا ہے ہی نہیں یا ایک جتنی نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کی لکھائی کو گندا کرتی ہیں. ان پہ توجہ دیں گے لکھائی اچھی ہوگی. پھر آخری چیز یاد آ گئی مجھے اچانک, مختلف طرح کے پین ہیں. جیل پین ہے, بال پوائنٹ ہے, انک پین ہے, پوائنٹر ہے. کبھی بھی سارے پینوں سے لکھائی ایک طرح نہیں ہوتی. آپ خود آزما کے دیکھ لیجیے. بچے کو سب سے پہلے یہ اس نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کی لکھائی کس پین سے زیادہ اچھی آتی ہے. پھر جس سے اچھی آ جائے اس برانڈ کو, اس پین کے کافی ساری چیزیں لے کے اپنے پاس رکھ لے, اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. پریکٹس فیز میں صرف اسی سے تیاری کرے اور پیپر میں بھی صرف اسی سے جا کے جو ہے وہ پیپر دیکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ تھا سر. یس. اچھا سر, کچھ ہمارے پاس یہاں اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو پریپیئر ہونا چاہتے ہیں اور فیبرری میں اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی سوال لے لیں, تو میں کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اگر سوال کرنا چاہے. سر ایک تو ہے کہ تیاری کے حوالے سے بھی پیپر کے دوران بندے کی نیند کتنی ہونی چاہیے, کیونکہ ہے کئی بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سوئے بغیر ہی پیپر پہ جو ہے نا ہمیں ہونا ہے, وہ جوش چلا ہوتا ہے کہ نہیں زیادہ بہتر پرفارم کر لیں گے. اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو ڈیورنگ پریپریشن بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح سے لپیڑی جا رہے ہیں اور رات کو بھی 4-4 بجے تک پڑھ رہے ہیں, 3-4-5 گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں. تو ایک تو نیند کے حوالے سے, اور دوسرا جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں وہ ریکمینڈیڈ بکس ساری پڑھنی چاہیے کہ صرف آؤٹ لائن کے اوپر فوکس کر کے ریلیونٹ رہنا چاہیے. اچھا, دونوں سوال بڑے اہم ہیں جی سر, جو اس بچے نے کیے.
پہلا سوال تو یہ ہے کہ پیپروں کے دوران میں جب آپ جن دنوں میں آپ پیپر دے رہے ہیں ان دنوں میں کتنا سونا چاہیے؟ میں 2009 میں جب میں خود پیپر دینے کے لیے گیا، کیونکہ میں پہلی دفعہ پیپر میں بیٹھ رہا تھا CSS کے، تب ایسا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ ہمیں انفارمیشن جو ہے کسی سے مل سکتی ہو. پیپروں میں نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک ڈرا بیک ہوتا ہے. پورا سال بچے نے چونکہ لگایا ہوتا ہے. اب ایسے کا پہلا پیپر تھا، صبح کے ٹائم ایسے کا، اس کے بعد میں پریسین کمپوزیشن کا، اور رات کو تھوڑا میں نے پڑھنے کی بھی کوشش کی، تھوڑا ویسے ہی نیند نہیں آئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایسے والا پیپر ہے یہ تو میرا ہو گیا، لیکن جو پریسی والا پیپر ہے دوسرا گرامر کا، اس کے دوران میں مسلسل سر درد کا شکار تھا، شدید ترین. اور جو میری کیفیت تھی وہ یہ تھا کہ یار چھوڑ دوں، نہیں لکھا جا رہا، اس کو یہیں چھوڑوں کیونکہ جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہے، اور بس میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں. وہ اتنی زیادہ تھی. پھر جب میں نے اسے لرن کیا تو وہ مجھے آئیڈیا یہ ہوا کہ چونکہ رات میری نیند پراپر نہیں تھی، میں نے زیادہ فوکس پڑھنے کے اوپر دیتا رہا. یہ پرابلم اس وجہ سے ہوا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے. پھر میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں 2-3 چیزیں ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ پیپروں کے دوران بہت زیادہ پڑھنے سے گریز کریں. جو کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے اٹس مور دین انف. پیپروں کے بیچ میں ریویژنز کوئی فائدہ نہیں آپ کو ایسے دے رہی ہوں گی، کیونکہ پیپر ایک اور طرح کی گیم ہے. آپ پریکٹس سے جو سیکھ چکے ہیں وہ آلریڈی سیکھ چکے ہیں. جو اسکل ڈیولپ کرنے تھے وہ آپ نے آلریڈی کر لی ہیں، کوئی رٹا نہیں مارنا اب آپ نے. اب آپ کا فوکس اس چیز پہ ہو کہ آپ نے فریش ہونا ہے، فریش مائنڈ کے ساتھ، فریش جسم کے ساتھ بیٹھنا اور پیپر دینا ہے. تو نیند اتنی کریں کہ آپ فریش ہو سکیں. ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ بچوں کو 6 گھنٹے سے ہوتا ہے، کچھ بچوں کو 8 گھنٹے کی نیند بھی جو ہے وہ فریش کر دیتی ہے. کسی کو نیند آنے میں پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی کوئی میڈیکیشن بھی لے سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. اسی طریقے سے پیپر والے جو ٹائم ہے اس میں بھوک نارملی نہیں لگتی، لیکن کھائیں ضرور، ادروائز اس کے جو ایڈورس امپیکٹ ہیں وہ آپ کی صحت کے اوپر آنے شروع ہو جائیں گے. FPSC کی طرف سے بہت ساری بکس جو ہیں وہ ریکمینڈڈ بکس ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کتنی ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے. دیکھیں اب آنیسٹلی اسپیکنگ بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. یہ میرا پرسنل ریویو ہے، پرسنل اوپینین ہے. جو CSS PMS کی تیاری ہے اس میں جو آپ کا فوکس ہے وہ ان ٹاپکس کے اوپر ہے جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ٹاپکس کے نتیجے میں بننے والے سوالات کے اوپر ہے جو بار بار سوال انہی کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں. اب ان کو تیار کریں، اور وہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جن کتابوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے ان میں سے وہ نہیں بنتے. تو انٹرنیٹ، نوٹس اور جو CSS کے لیے اسپیسیفک دی گئی کتابیں ہیں وہ زیادہ مؤثر ذریعہ ہیں کویسچنز کو تیار کرنے کا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ CSS ایگزام کو پاس کرنے یعنی اس کے اٹیمپٹ کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ریٹن ٹیسٹ ہے اور دوسرا اس کا پارٹ ہے انٹرویو والا پارٹ. ایک پارٹ ریٹن والا اور دوسرا انٹرویو والا پارٹ. کیا ان کو پاس کرنے کا علیحدہ کرائٹیریا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریٹن ایگزام کو پاس کرنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے 600 نمبر لینے ہیں پھر یہ پاس کر کے، یا پھر انٹرویو اگر ریٹن میں آپ کے زیادہ مارکس آ جاتے ہیں انٹرویو میں کم آ جاتے ہیں تو کیا پھر ہم تصور کریں گے کہ یہ ٹیسٹ پاس ہے؟ بیٹے ریٹن اور انٹرویو ان دونوں کے نمبروں کو جمع کر کے جو آپ کی فائنل پوزیشن ہے وہ بنتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو کوئی گروپ ایلوکیٹ ہوتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کا ریٹن بھی پاس ہے اور انٹرویو بھی پاس ہے، لیکن پھر بھی ان کو پوسٹ نہیں ملی. ہم کہتے ہیں کہ ان کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر آپ نے پوسٹ لینی ہے، پوزیشن لینی ہے، تو آپ کو ریٹن میں بھی اچھا پرفارم کرنا ہے اور انٹرویو میں بھی اچھا پرفارم کرنا ہے. بالکل. اچھا، اور دونوں میں پرفارم کرنے کی جو ٹپس ہیں اور ٹیکنیکس ہیں وہ علیحدہ ہیں. جیسے ریٹن جو ہے، ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ریٹن کے اوپر کر رہے ہیں. کسی دن اسی طریقے سے ہم انٹرویو پہ بھی بات کریں گے. اس کے ٹیکنیکس اور ٹپس ٹوٹلی علیحدہ ہیں. آپ کا انداز گفتگو، کیونکہ اس میں کچھ اور چیزیں چیک ہو رہی ہوتی ہیں. اگر میں براڈر ٹرمز میں بتاؤں تو اس کے بیچ میں جو چیز چیک ہوتی ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہے، آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے نالج کی ڈیپتھ ہے، آپ کا انداز ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ اوپینین دے سکتے ہیں، کتنے اچھے طریقے سے کنونس ہو سکتے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ اوور آل کیا ہے.
یہ تمام کی تمام body چیزیں جو ہیں وہ language چیک ہو ساری۔ رہی ہوتی ہیں جی بالکل. صحیح. اٹس مچ مور دین نالج ایکچولی. لیکن دونوں کا کمبائن کر کے وہ بالکل ایسے. اچھا اور کوئی سوال؟ جی جی وعلیکم السلام. سپوز ایک بندے نے بیچلرس کیا ہے، بیچلرس کے بعد گریجویشن اس نے کیا ہے فزکس میں. اب میں 2-3 دن پہلے بک اسٹڈی کر رہا تھا، اس میں کافی زیادہ سبجیکٹس تھے، بایو، کیمسٹری اور فزکس. اب ایک بندے نے سی ایس ایس کلیئر کر لیا ہے، گریجویشن اس کی تھی فزکس میں. سی ایس ایس کلیئر کرنے کے بعد اسے سپوز اسے جاب مل گئی ہے، وہ آرمی میں آفیسر، یا آرمی یا پولیس میں کہہ لیں آپ آفیسر لگ گیا. اب اس نے جو کیمسٹری بایو پڑھی ہے اس کا اس کی زندگی میں کیا فائدہ؟ سبجیکٹ سلیکشن، جو سبجیکٹ کی سلیکشن ہے وہ جو فائنل ایلوکیشن ہوتی ہے اس میں کتنا کچھ انداز ہوتی ہے. ایز ایگزامپل اگر آپ نے کرمنالوجی چوز کیا ہے تو کیا اس میں پولیس میں ایلوکیشن جو ہونی ہے اس میں زیادہ مدد ملے گی؟ وہ کہیں کہ نہیں اس بندے نے سبجیکٹ ہی ریلیونٹ پڑھا تو اس کو جو ہے نا اس شعبے میں بہتر نہیں پرفارم کر سکتا. جو پہلا سوال یہ تھا کہ ایک بچہ ہے، میں اس سوال کو زیادہ ریفائن کر دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، اس نے میڈیکل کیا، ڈاکٹر بن گیا یا انجینئر بن گیا. اب اگر وہ سی ایس ایس کر لیتا ہے تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا علم تو اس طریقے سے ضائع ہو گیا، ڈگری اس طریقے سے ضائع ہو گئی. ایسا ہے نہیں ایکچولی. ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں گریجویشن میں، ماسٹرز میں یا اس کے بیونڈ بھی، دراصل وہ ہمارے وہ شعور ہمارے ذہن کی گرہوں کو کھول رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. ہمارے دماغ کا جو کینوس ہے اس کو وہ بڑا کر رہا ہوتا ہے، براڈن کر رہا ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف میں جن چیزوں کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن جو کچھ ہم نے وہاں پہ سیکھا ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ تمام چیزیں ہم وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور بلکہ سی ایس ایس میں بھی انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ ہیلپ فل ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی میں ایک اور وے میں اس کو یوں بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جس نے ایم بی بی ایس کیا، اس نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد آنکھ میں اسپیشلائزیشن کر لی. اب جب وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ بن گیا تو ایم بی بی ایس کے بیچ میں اس نے جو باقی جسم کی فزیولوجی پڑھی تھی وہ تو ضائع گئی. اس کا مطلب ہے اس کو تو استعمال نہیں کر رہا ہوگا، وہ تو صرف آنکھ کو دیکھ رہا ہوگا. تو اگر ہم یہ کہنا شروع کریں کہ جو باقی اس نے ایم بی بی ایس کیا تھا وہ ضائع ہو گیا کیونکہ وہ صرف آنکھ کا ڈاکٹر بنا، تو یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. کیونکہ تمام کی تمام چیزیں، تمام علم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ہمیں مزید نئی چیزیں سیکھنا سکھاتا ہے. دراصل علم ہمیں سیکھنا سکھاتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی نئی چیز کو سیکھنا کیسے ہے. میں پریکٹیکلی مطلب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے پڑھ رہا تھا تو اس میں ایم بی اے کیا، ایم کام کیا، اور اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کی اپنی پوسٹنگ کے دوران. اب جن لاز کو میں پریکٹیکلی پڑھتا ہوں وہ نہیں ہے جو ایل ایل بی کے اندر پڑھائے گئے. لیکن ایل ایل بی کے اندر مجھے لا کو پڑھنا سکھا دیا گیا کہ لا کو پڑھا کیسے جاتا ہے، سمجھا کیسے جاتا ہے. تو اب کوئی بھی لا آ جائے، کوئی بھی قانون آ جائے، میں اس کو پڑھ بھی لیتا ہوں اور سمجھ بھی لیتا ہوں. ایسے ہی کوئی ایک بچہ جو انجینئر ہے، جیسے جو ہم 3 بھائیوں میں جو تیسرے نمبر والا بھائی ہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہے، سی ایس ایس کیا اور ابھی وہ اس کو ان لینڈ ریونیو سروسز جو اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ہے، ابھی باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اسکالرشپ کے اوپر، سی ایس پی افسر ہے وہ بھی. اب انجینئرنگ میں اس نے جو کچھ پڑھا اس نالج نے اس کے دماغ کی گرہیں کھول دیں، اور وہ جو کھلی ہوئی گرہیں ہیں ان کو وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے جب وہ ایز این آفیسر، ایز این اسسٹنٹ کمشنر کام کرتا ہے آئی آر ایس کے بیچ میں. تو نالج ہمیشہ اپلائی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارے آپشنلز ہیں کیا ہمارے گروپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ گروپ ڈیپینڈ نہیں کرتے. آپ نے جو مرضی آپ کے آپشنلز ہیں انہوں نے بس آپ کو نمبر دینے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کو گروپ ایلوکیٹ نہیں ہوتا. آپ کو جو گروپ ایلوکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے مارکس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. آخری سوال جس نے آپ نے کرنا. اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ آئی کیو کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے سی ایس ایس کرنے میں؟ لائک جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ایوریج ہوتے ہیں، کچھ کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کو چیزیں بہت لیٹ سمجھ آتی ہیں، ٹائم لیتے ہیں وہ. تو آئی کیو کا کتنا کنٹریبیوشن ہے سی ایس ایس کرنے میں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں سی ایس ایس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری آئی کیو نہیں چاہیے، یہ پہلی بات ہے. لیکن سی ایس ایس شاید کوئی ایسا بچہ یا بچی جس کو چیزیں سمجھنے میں دشواری ہو، جو بلو ایوریج ہے، شاید وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا. کوئی ایکسٹرا آرڈینری مائنڈ نہیں چاہیے، ایک انالیٹیکل دماغ چاہیے.
ایک ایسا بچہ یا بچی جو تجزیہ کر سکتا ہو. میں ایک سادہ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ایسا بچہ یا بچی جس کو آپ پیسے دیں اور کہیں کہ جی یہ گھر کی 10 سبزیاں ہیں, وہ سبزیاں لے کر آ جاؤ اور پیسوں کی کیلکولیشن کر لینا. اگر کوئی بچہ مارکیٹ سے جا کے ان پیسوں کی خود سے درست کیلکولیشن کر سکتا ہے اور سبزیاں لا سکتا ہے تو اس کا دماغ سمجھیں کہ ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس سے آپ پوچھیں کہ یار تمہارا گھر جو ہے اس کے اندر صفائی کا نظام اچھا نہیں ہے, صفائی کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, تو اگر کوئی بچے کا ذہن اس قابل ہے کہ کوئی 7 8 9 تجاویز دے دے کہ جی گھر کے اندر صفائی بہتر کرنی ہے تو 7 8 تجویزیں یہ ہیں, اگر بچے کا ذہن اس قابل ہے جو میں نے 2 کرائٹیرین بتائے تو وہ CSS کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس خصوصی پروگرام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, خاص طور پہ جو لوگ ریٹن ایگزام کی اٹیمپٹ دینا چاہ رہے ہیں ابھی فیبرری میں جو آ رہی ہے ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے اور منفرد پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.